محمد مبارک وسلم۔ آج رب کریم کے فضل اور کرم سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور نگاہ عنایت سے ہم باقاعدہ جمعۃ المبارک کی نشست میں درس قرآن کا آغاز کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کوشش صرف اور صرف رب کریم کی توفیق سے ممکن ہوئی۔ اسی کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ مالک کائنات اس کوشش کو خلوص عطا فرمائے، مستقل مزاجی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں سننا سنانا قبول فرما لے۔ جب بھی کسی نیکی کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس نیکی کا مقصد کیا ہے اور اس نیکی میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی نیت کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں اگر یہ کہہ لیا جائے کہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے تو ان لاکھوں حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ ایک حدیث ہے اور وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ہم اپنی نیت میں کتنے ستھرے ہیں، کتنے صاف ہیں اور کتنے مخلص ہیں، یہ معاملہ بھی ہم اپنے پروردگار کے حوالے کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پھر التجا اور فریاد کرتے ہیں کہ ہماری نیتوں میں اگر کوئی کمی باقی رہ گئی ہے اور ہماری نیتوں میں اگر کوئی تیری شان کے مطابق اور تیرے معیار کے مطابق کمزوری باقی رہ گئی ہے تو اس کو اپنی رحمت کے صدقے دور فرما اور ہماری نیتوں کو کھرا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بیان کرتے ہوئے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ چونکہ ایک نیا اور علمی سلسلہ شروع ہو رہا ہے
پہلے بھی آپ بہت دھیان دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں، لیکن اب پہلے سے کئی گنا زیادہ آپ کو توجہ اور دھیان دینا ہوگا۔ زیادہ ایک بات کو دہرانا بھی اب ممکن نہیں ہے، اور اکثر باتیں خالص علمی ہیں اور علمی ہونے کی وجہ سے گہری ہیں، تو گہری ہونے کی وجہ سے ان کو سمجھنا اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کے سارے حواس میری طرف متوجہ ہوں۔ اس پہ بات ہونی ہے، حواس کیا ہیں؟ کچھ نظر آنے والے حواس ہیں، آنکھ، کان، چھونا، سونگھنا، بولنا، اور کچھ حواس اندر موجود ہیں، شعور، وجدان وغیرہ۔ تو سارے حواس جب آپ میرے حوالے کر دیں گے تو بات سمجھنا آسان ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق بیان کیے، ان میں 4 حقوق اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے۔ والذین آمنوا، پہلا حق یہ ہے کہ حضور پر ایمان لایا جائے، وعزروہ، دوسرا حق یہ ہے کہ حضور کا ادب بجا لایا جائے، حضور کے احترام سے اپنے سینے کو مدینہ بنا لیا جائے، ونصروہ، اور تیسرا حق یہ ہے کہ حضور کی مدد کی جائے، اور حضور کی مدد حضور کے زمانے میں بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے ماحول میں، تبوک کے میدان میں صحابہ کرام نے کی۔ یوں ہی حضور کے فرمانے پر مکہ کو چھوڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کی، حضور کے فرمانے پر مختلف علاقوں میں جا جا کر اللہ اور اس کا رسول کا پیغام پہنچایا۔ یہ حضور کی زندگی میں حضور کی مدد تھی، لیکن قرآن قیامت تک ہے، تو اس اعتبار سے آج بھی حضور کی مدد کا مطالبہ اللہ اسی طرح کر رہا ہے، اور وہ مطالبہ اس صورت میں پورا ہوگا کہ ہم حضور کے لائے ہوئے دین کی خدمت کریں، حضور کے لائے ہوئے دین کی ڈیوٹی بجا لائیں، حضور کے لائے ہوئے دین کا اس طرح حق ادا کریں جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، اور حضور کے دین کو سمجھیں، اور حضور کے دین کو سمجھنے کے بعد اس کو اپنے وجود پر لاگو کریں، اور وجود پر لاگو کرنے کے بعد جہاں 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 تک ممکن ہو اس دین کا ہوکا دیتے رہے۔ یہ حضور کی نصرت اور حضور کی مدد۔ اور چوتھا حق یہ ہے واتبعوا النور، پیروی کریں، پیچھے چل پڑیں، کس کے؟ النور، اس نور کے، الذی انزل معہ، جو رسول کریم کے ساتھ اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور وہ قرآن ہے۔ بس یہی نقطہ آپ کو سمجھانا ہے کہ رسول اللہ کا امتی ہونے کے حوالے سے ہمارے ذمے 4 حق ہیں، اور چوتھا حق اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ قرآن کو فالو کرو، قرآن کی پیروی کرو، قرآن کی تابعداری کرو، قرآن جو کہتا ہے وہ کرتے چلے جاؤ، قرآن جس سے روکتا ہے اس سے روکتے چلے جاؤ۔ تفصیل سے احادیث کی روشنی میں اس پہ میں بات کرتا رہوں گا۔ سر دست یہ ایک بنیادی سکریچ اور بنیادی ڈھانچہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ میرے رسول کا تم پر حق یہ ہے کہ جو قرآن رسول لایا ہے اس کی پیروی کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
میدان عرفات میں جو خطبہ دیا تھا اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ اشارہ دیا کہ میرا وقت قریب ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کے لمحے آ رہے ہیں، لیکن میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہیں بے آسرا اور بے سہارا اور زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ میں اپنی ذمہ داری جس طرح زندگی میں پوری کرتا رہا ہوں، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ ذمہ داری پوری ہوتی رہے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو گفتگو فرمائی تھی وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایھا الناس، اے لوگو، انی واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا بمکانی ھذا، اے لوگو مجھے اس بات کا کوئی یقین نہیں کہ اس لمحے اور اس گھڑی کے بعد اس مقام پر میری اور آپ کی ملاقات ہو۔ واضح سگنل دے دیا اور واضح اشارہ دے دیا کہ میرے چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے کوچ کرنے کے لمحے قریب آ گئے ہیں۔ آج میدان عرفات میں 9 ذوالحج کو ہم سب اکٹھے ہیں، مجھے کوئی یقین نہیں کہ آئندہ یہ سما ہوگا، آئندہ یہ منظر ہوگا، آئندہ یہ بہاریں ہوگی، اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے۔ فرحم اللہ من سمع مقالتی اليوم فواہا، آقا فرماتے ہیں جب یقین نہیں ہے کہ دوبارہ ملاقات ہوگی، جب یقین نہیں ہے دوبارہ یہ خوبصورت سما ہوگا، جب یہ یقین نہیں ہے کہ میرا روح مصحف تمہارے سامنے کھلا ہوگا اور تم درشن پہ درشن کر رہے ہوگے، تو ان لمحات کو اور ان گھڑیوں کو غنیمت جانو، ان کی جتنی قدر کر سکتے ہو کر لو۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، اس کو یاد کرو اور اس کو آگے پہنچاؤ، یہ میری محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو میں تمہیں بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ آگے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر، تمہارے درمیان، تمہارے پاس وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کا دامن پکڑ لو گے، اس سے اپنا ربط اور رابطہ بحال اور قائم رکھو گے، لن تضلوا بعدہ۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ لن تضلوا، اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا مضبوط اور تاکیدی جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا اگر جس چیز کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم اس کا دامن پکڑے رکھو گے، اس سے وابستگی قائم رکھو گے، اس سے فیض لیتے رہو گے، اس کی ہدایات پر عمل کرتے رہو گے، اس کو اپنا رہبر، رہنما اور پیشوا بنا کے رکھو گے، تو فرمایا لن تضلوا، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میں سے کوئی گمراہ ہو جائے۔ حضور کی یہی ذمہ داری ہے نا کہ حضور کی رہبری سے، حضور کی رہنمائی سے، حضور کی تعلیم سے اور حضور کی تربیت سے
جو گمراہ ہے وہ راہ ہو جائے، جو دوزخ کے مسافر ہے وہ جنت کے راہی ہو جائے، جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں وہ اللہ سے واصل ہو جائے۔ یہی حضور کی ذمہ داری ہے، اور حضور اس ذمہ داری کو واضح فرما رہے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں، لیکن مایوس نہیں ہونا، حوصلہ نہیں چھوڑنا، ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے درمیان جو نعمت رکھ کے جا رہا ہوں، اگر اس نعمت سے جڑے رہے، اس نعمت کی قدر کرتے رہے، اس کی بہاروں سے اپنے سینوں کو مدینہ بناتے رہے، اور اس کے فیض سے اپنی روحوں کو خوشبودار کرتے رہے، اور اس کے نغموں سے اپنی زبان کو آباد کیے رہے، اور اس کی انوار و تجلیات سے اپنے دل کو روشن اور منور کیے رہے، تو میں گارنٹی دے رہا ہوں تم میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولتے ہیں، جب اپنے مبارک لبوں سے پھول جھڑ گراتے ہیں اور انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے لیے گفتگو فرماتے ہیں، تو ایک ایک لفظ کو تول کر بیان کرتے ہیں، اور یہ شان وہ شان ہے جس کے متعلق خود حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے 6 عزتیں ایسی دی ہیں جو بھری کائنات میں کسی اور کا نصیبہ اور مقدر نہیں بن سکی۔ ان میں سے ایک عزت اور ایک مقام اور ایک شان اور ایک نعمت یہ ہے کہ میرے لفظ چھوٹے، مختصر اور تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ان لفظوں کے اندر سمندروں کے معنی گم ہوتے ہیں۔ پکڑنا، اس کے لیے آخذ یاخذ پکڑنا بھی ہے، تمسک یتمسک یہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخذ یاخذ، تمسک یتمسک یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ پکڑنے کے لیے اور بھی 20 الفاظ، درجنوں الفاظ عربی کی وسعتوں میں موجود ہے، لیکن آقا نے جو لفظ بولا وہ فرمایا اعتصام۔ اعتصام کا معنی یہ ہوتا ہے جب کسی کو پکڑنا ہے، جب کسی کے دامن سے وابستہ ہونا ہے، جب کسی کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا ہے، تو سمجھنے اور سمجھانے کے، حاصل کرنے کے جتنے ذرائع، جتنے راستے اور جتنے طریقے ہیں وہ اگلے کے حوالے کر دینے ہیں، پھر تمہیں اس پکڑنے کا لطف نصیب ہوگا، پھر اس پکڑنے کا فیض نصیب ہوگا، پھر جو کچھ تم نے پکڑا ہے، جسے پکڑا ہے، وہ اپنی ساری کرامتیں تمہارے سینے میں منتقل کر دے گا۔ تو وہ لفظ ہے اعتصام۔ آقا نے فرمایا جو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، صرف تمسک نہیں، صرف اخذ نہیں، بلکہ اس اللہ کی کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق اعتصام والا ہونا چاہیے۔ اپنی سوچ بھی قرآن کے حوالے، اپنا شعور بھی قرآن کے حوالے، اپنی دانائی، اپنی بصیرت، اپنی فہم و فراست قرآن کے حوالے، ظاہر کے سارے دروازے قرآن کے حوالے، باطن کے سارے دروازے قرآن کے حوالے۔ طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں
کچھ حواس ظاہرہ ہیں، کچھ حواس باطنہ ہیں۔ اللہ کے رسول کی منشا یہ ہے، قرآن سے برکت وہ لوٹے گا، قرآن سے فیض وہ حاصل کرے گا، قرآن کی ان گنت رحمتوں سے اپنی روح کو منور وہ کرے گا، اور قرآن کی ضیاء پاشیوں سے اپنے دل کو خوشبودار وہ کرے گا جو حواس ظاہرہ بھی اور حواس باطنہ بھی اللہ کی کتاب کے حوالے کر دے گا۔ اور جب مزید ہم اعتصام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اعتصام کی باریکیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو سورہ حج میں اللہ کا ایک فرمان پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا نظر آتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، جب میں معنی کروں گا ذہین انسان ایک لمحے کے لیے حیرت میں گم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ۔ ذہین انسان سوچنے پہ مجبور ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے، وہ تو شکل سے پاک ہے، وہ تو صورت سے پاک ہے۔ جو صورت سے پاک، جسم سے پاک، شکل سے پاک، وہ دستیاب کیسے ہو؟ اس سے ملاقات کیسے ہو؟ اس کی زیارت، درشن اور دیدار کیسے ہو؟ سونا تو باقیاں تو کیا یہ میرا خیال چھڑیے کام، آپ کو نہیں لوڑ اس کی۔ استغفر اللہ ربی، ایسے تو میں نکمہ نہ ہوں گا، اے ستا پیار، اے ستا سب پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ اللہ جو شکل سے پاک، جو صورت سے پاک، جو وجود سے پاک، اس کے بارے اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس سے لپٹ جاؤ، اس سے چمٹ جاؤ۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، توجہ چاہتا ہوں، جب بھی قرآن کا کوئی جملہ، قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ یہ بات عوام بھی ذہن میں رکھے، زندگی میں کہیں بھی قرآن کے حوالے سے غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی، مغالطہ نہیں لگے گا، شک اور شبے میں نہیں پڑیں گے۔ جب بھی کسی آیت کا معنی کھل نہ رہا ہو، واضح سمجھ نہ آ رہا ہو، تو اس کے سمجھنے کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کی تشریح کسی اور آیت میں موجود ہے؟ یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی وضاحت قرآن کے کسی اور پارے میں، کسی اور سورہ میں، کسی اور آیت میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو قرآن کی وضاحت قرآن سے ہو جائے گی، اور اگر قرآن سے وضاحت نہیں ہوئی، قرآن سے تشریح نہیں ہوئی، قرآن سے معنی سمجھ نہیں آیا، تو فرمایا اگلا دروازہ رسول اللہ کا دروازہ، حضور کا دروازہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا، لکھنے والے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنا ذکر
مصطفیٰ کے سینے پہ نازل کیا. کس لیے نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. جہاں قرآن کا کوئی معاملہ سمجھ نہ آ رہا ہو، میرا مصطفیٰ اس کی وضاحت فرما دے. اس پہ مستقل بات کرنی ہے ہم نے، اور تفصیلی بات کرنی ہے. صرف اشارہ دے رہا ہوں. جب قرآن کی سمجھ قرآن سے نہ آئے تو دوسرا راستہ مصطفیٰ کا دروازہ ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ حضور کا مقام ہے، حضور کی شان ہے، اور حضور کا مرتبہ ہے. ظاہر ہے عقل بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے. جس پر قرآن اترا ہے اگر اس کو قرآن کی سمجھ نہ آئے تو کسے آئے؟ اس پہ بہت نادر، نایاب اور قیمتی موتی آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، لیکن وقت سے پہ باتیں ہوتی رہیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلا مرحلہ قرآن ہے، اور اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو در مصطفیٰ ہے. دوستان ذی وقار، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ سے لپٹ جاؤ. وہ ہے نہیں، یعنی نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، اس کا وجود، اس کی صورت، اس کی شکل نہیں، اس سے چمٹے کیسے؟ تو قرآن نے اپنی ہی عبارت کی اور اپنی ہی بات کی توضیح اور تشریح سورہ آل عمران میں فرمائی. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. سورہ حج میں اللہ سے چمٹ جاؤ. سمجھ نہیں آئی، تشریح آئی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. جب سمجھ نہیں آ رہی تھی تو سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے ہی جملے کی وضاحت فرما دی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اکثر دوستوں کو یہ آیت ازبر اور یاد ہے. اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے. اور یہ کس نے کہا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کتاب اللہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین. حبل سے مراد اللہ کی کتاب متین ہے. اللہ موجود ہے، اللہ بولتا ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے. توجہ، اللہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ قائم و دائم ہے، اللہ بولتا ہے. بولنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ. ایک یہ بھی بولنے کا انداز ہے. اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کے اندر، سارے جہانوں کے اندر ہم دیکھنے والوں کو اپنی آیات اور نشانیاں دکھلاتے ہیں. آپ کے لیے یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے
مہینہ 1.5 مہینہ بعد گندم کا ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالنا ہے، اسی دانے میں پہلے اپنے جگر کو چیرنا ہے، اس دانے کے جگر سے چھوٹی سی کومپل نکلے گی، پھر وہ چھوٹی کومپل زمین کے سینے کو چیرے گی۔ دانا زمین کے اندر آپ نے اپنے ہاتھوں سے چھپایا، ہل بھی چلایا، سی بھی لگائی، دانا چھپ گیا، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی سائنسی سسٹم نہیں، کوئی الیکٹریکل نظام نہیں، زمین کی تہہ میں کوئی انسانی کاریگری کا وجود ہرگز نہیں۔ وہ دانا پہلے اپنا سینہ چیرتا ہے، کومپل برآمد ہوتی ہے، پھر اس کومپل میں اللہ نے اتنی پاور اور اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ زمین کے سینے کو چیرتی ہے، پھر وہ ایک شاخ کی صورت میں بڑھتی ہے، آندھیاں چلتی ہے، بجلیاں گرتی ہے، اولے برستے ہیں، بارشوں کی کثرت ہوتی ہے، اور وہ شاخ اپنے سر پہ ایک دانے کی بجائے سینکڑوں دانے برآمد کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت بول رہی یا نہیں بول رہی؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ بولتا ہے، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لو۔ میں نے کہا اللہ زندہ ہے، اللہ قائم ہے، اللہ موجود ہے، اللہ گویا ہے، بولتا ہے۔ جب یہ ساری صفات، توجہ، اس کی ذات میں چمک رہی ہے تو یہ ساری صفات اس کی کتاب میں بھی چمک رہی ہے۔ اقبال نے اسی حقیقت سے متاثر ہو کر نغمہ سرائی کی تھی، اور اقبال بولا تھا، مثل حق پنہاں، مثل حق پنہاں وہم پیدا استیں، مثل حق پنہاں وہم پیدا استیں، زندہ پائندہ و گویا استیں، کہ یہ اللہ کی کتاب اپنے انوار و باطن کے اعتبار سے اللہ کی طرح چھپی ہوئی ہے۔ ورق میں نور نہیں نکل رہا، کاغذوں سے روشنی نہیں نکل رہی، لیکن جس طرح اللہ چھپے ہونے کے باوجود نور ہے، باقی ہستیوں کے بارے میں تو امت جھگڑ سکتی ہے نور ہے یا نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، ہماری زندگیاں بچ جائیں اور چلتے چلتے ہم اس آیت کریمہ پہ پہنچے 18ویں پارے کی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور، اللہ زمینوں کا نور۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی۔ نور مثل حق پنہا وہم پیدا استیں، اللہ نور ہے، پوشیدہ ہے، اللہ نور ہے، چھپا ہے،
اللہ نور ہے پردوں میں ہے، اللہ نور ہے مستور ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ساری کائنات کو تکتا ہے، اس کو کوئی نہیں تک سکتا۔ اس پہ بہت باتیں سنانے والی ہے، لیکن متعلقہ آیت پر میں بات کروں گا۔ اللہ نور ہے چھپا ہے، اقبال کہتا ہے قرآن نور ہے پوشیدہ ہے، اس کے ورقوں سے، اس کے صفوں سے، اس کے لفظوں سے لائٹ روشنی اور نور نکلتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، قرآن سے جڑتا ہے، قرآن سے لپٹتا ہے، قرآن سے چمٹتا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا نور بندے کے سینے کو روشن کر دیتا ہے۔ مثل حق پنہا، اللہ کی طرح چھپا، وہم پیدا استعین، اور چھپا بھی ہے ظاہر بھی ہے، چھپا بھی ہے ظاہر بھی ہے، کیونکہ اللہ، قاری شاکر صاحب اپنا سٹیٹس بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے هو الاول اگلا والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ شعر شور تو نہ میں پڑھ رہا، قرآن تو قرآن اللہ کی صفت ہے، جس طرح موصوف ظاہر ہے قرآن بھی ظاہر ہے، جس طرح موصوف باطن ہے قرآن بھی باطن ہے۔ اور جب اللہ چاہے اس کی تجلیات سے کچھ آنکھوں کو کچھ سینوں کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رات کا سما ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوں، بچہ ساتھ سویا ہوا ہے، گھوڑا ادھر بندھا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا اچھلتا ہے، کودتا ہے، ملک ریاض، ملک احمد جاگو، گھوڑا اچھلتا ہے، کودتا ہے، طالب علمہ کو نیندر پوری کر کے ہونے اگر یہ چلنا کم تھا، گھوڑا اچھلتا ہے، کودتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، ہناتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں، بچہ پاس سویا ہے، ٹانگ نہ لگ جائے، تک اسے تکلیف نہ پہنچے، لیکن حیران ہوں گھوڑا ایسا کر کیوں رہا ہے؟ آسمان کی طرف اچانک نظر اٹھی، نور کی چھتری آ رہی ہے، آسمان سے میری طرف نور کی چھتری آ رہی ہے، وہ سما دیکھ کر میں قرآن پڑھنا بند کر دیتا ہوں، وہ چھتری ہٹ جاتی ہے، نور پنہا ہو جاتا ہے، نور پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اب ٹیسٹر لگاتے ہوئے دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا، نور اترنا شروع ہو گیا، پھر پڑھنا بند کیا، چھتری غائب ہو گئی، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر نور ہمیدہ ہو گیا، وہ روشنی ظاہر ہونے لگی۔ رحمت عالم کی بارگاہ میں صبح جا کر اپنی باطنی کیفیت اور اپنا باطنی مشاہدہ پیش کیا۔ رحمت عالم نے فرمایا اگر قرآن کی تلاوت جاری رکھتا تو وہ نور کہاں لا، اور وہ نور کی چھتری آل مدینہ صبح اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ مثل حق پنہا، کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ وہ ہم پیدا ہستیں، حق کی طرح چھپا بھی ہے، حق کی طرح ظاہر بھی ہے، زندہ پائندہ گویا ہستیں،
قرآن زندہ ہے، قرآن پائندہ ہے، قرآن بولتا ہے کہ آؤ دامن رحمت پھیلاؤ، میں فیض دینے کے لیے بیتاب اور بے قرار۔ ناروے میں کچھ ہوتا رہے، جاگتے ہو؟ سویڈن میں کچھ ہوتا رہے، ڈنمارک میں کچھ ہوتا رہے، انڈیا میں کچھ ہوتا رہے، فلاں جگہ کچھ ہوتا رہے، کچھ ہوتا رہے، کچھ ہوتا رہے، جب تک فرش زمین پر ایک بھی محمدی موجود ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن پائندہ ہے، قرآن گویا ہے۔ کیونکہ مثل حق، مثل جب وہ حی ہے تو قرآن بھی حی ہے، جب وہ قیوم ہے تو قرآن بھی قیوم ہے، جب وہ ظاہر ہے تو قرآن بھی ظاہر ہے، جب وہ باطن ہے تو قرآن بھی باطن ہے۔ پلٹ کے آ رہا ہوں کہ رحمت عالم نے عرفات کے میدان میں یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں پریشان، تمہیں دل چھوٹا، حوصلے بلند رکھنے ہیں، میں اللہ کی رسی تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اس اللہ کی رسی کا نام کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، امام مبین ہے۔ اس پہ بات کریں گے، ایک دو جمعوں کے بعد اس پہ تفصیلی ان سارے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس زمانے کا کوئی مناسب سا عالم ہو، اس زمانے کا کوئی مناسب سا پیر فقیر ہو، وہ میری اور آپ کی تسلی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی دعا سمجھا دے، کامیابی کا کوئی طریقہ بتا دے، تو ہمیں موت کا اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا اس مناسب سے پیر فقیر کے بتائے ہوئے بات پہ یقین ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ، یہ میں آپ کے ذہنوں میں بات بٹھانا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی پیر فقیر اپنے فقر، اپنی نیکی پرہیزگاری اور اپنی ولایت کے اعتبار سے مہر لگا ہوا نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، بہت توجہ چاہوں گا، کوئی پیر فقیر اتھارٹی نہیں ہے، سند نہیں ہے اس کی ولایت اور فقیری کی، کوئی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہر سچا فقیر، ہر سچا مرشد پوری زندگی اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ لرزتے کانپتے ہوئے الگ بھی لوگوں کے سامنے بھی یہی دعا کرتا اور کراتا نظر آتا ہے، دعا کرو میرا آخری مرحلہ اور آخری لمحہ پاک ہو جائے۔ یہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کے پاس گارنٹی نہیں ہے، اللہ کے فضل پر امید ضرور ہے،
اللہ کی رحمت کا یقین ضرور ہے. یہی وجہ ہے میں نے کتنی بار آپ کو سنایا کہ شیخ سعدی نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے سنائی دیے، یا اللہ آخرت والے دن کرم کرنا، معاف کر دینا، اگر تو نے معاف نہیں کرنا اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ ہو. لیکن رسول اللہ قرآن نے تصدیق اتار دی اور قرآن نے ضمانت اور گارنٹی دے دی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے جان جا اپنی آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اسی زندگی میں مغفرت کا اعلان کر دیا ہے. تو حضور وظیفہ بتائیں تو ویلیو نہ ہو. کو عقل نو گل لگدی بھی پئی یا نہیں؟ تو آئیں پھر رسولی وظیفے کی طرف آئے. پھر وہ وظیفہ جس کو اللہ خود کہتا ہے فیہ شفاء للناس. اس قرآن میں سارے انسانوں کے لیے ہر قسم کی شفا میں نے پیدا فرما دی. اور حیرت یہ ہے حیرت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا کلام اور میرا قرآن اور میری کتاب صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے للناس. ہندو آ جائے تو اسے بھی شفا مل جائے گی، بدھ مت آ جائے تو اسے بھی شفا مل جائے گی، یہودی آ جائے اسے بھی شفا مل جائے گی، عیسائی آ جائے اسے بھی شفا مل جائے گی، خدا کا منکر دہریہ آ جائے اسے بھی شفا مل جائے گی. پھر پرا کیوں؟ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں؟ اپنی منزل بدل لو. میں نے کیا کہا؟ اپنی منزل بدل لو، اور منزل وہ وظیفہ بنا لو جس کو مصطفیٰ نے کہا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے جو مرکز شفا ہے، مرکز رحمت ہے، مرکز برکت ہے اور مرکز محبت ہے. میدان عرفات میں دو ٹوک کہہ دیا کہ تمہاری ہر قسم کی رہنمائی کے لیے جو نعمت چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے. میں نے اشارے کیے تھے پچھلے جمعہ کو، قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ سونا نہیں ہے، شاندار، محبت والا، اخلاص والا. میں نے کہا تھا میں نے قرآن چومنے کے لیے رکھا ہے، میں نے قرآن شادی کے موقع پر برکت کے لیے بیٹی کو دینے کے لیے رکھا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں نے قرآن قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے، اور عام طور پر آج کل قسمیں وہ اٹھاتے ہیں قرآن کی جو جتنے بڑے جھوٹے ہوں. اور چوتھی بات آج کر رہا ہوں یا پانچویں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. تلخ بات ہے، کڑوی بات ہے، لیکن ہضم کرنا ہوگی. قرآن چومنے کے لیے نہیں، قرآن شادیوں میں تحفہ دینے کے لیے نہیں، قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں. چوتھی بات یہ کر رہا ہوں اپنے رویے کی جو قرآن کے ساتھ ہمارا ہے، زیادہ سے زیادہ
ہم قرآن اس لیے پڑھتے ہیں نیکیاں مل جائیں، ثواب مل جائے، لیکن یہ بھی پڑھتے تھے آج تو صرف قرآن مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ کوئی نہ آکھیا بے پینا آکھیا مردے نے قرآن پڑھ کے کوئی نہیں دینا۔ 10 محرم سے پہلے جمعے پہ میں نے یہی بات کر رہا تھا کہ حسین کا پیار اور حسین کا احترام صرف دیگے نہیں ہے، صرف پانی کی سبیلے نہیں ہے، تے بچوں بڑے بڑے بزرگ میر جمعے تو اٹھ کے باہر گلی چ پیا دھیان ہن پیرا سبیلاں تے بھی پابندی لا چھڈی، دماغ آئے، کھوپڑی شریف دا حال آئے، سمجھ تے دانائی دا مقام آئے وے تے جا کے فیصلے کر دین وائٹ ہاؤس دے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیا کرو، میں کس نقطہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں اور کس زاویے میں بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں قرآن اب تو ثواب کے لیے بھی کوئی نہیں پڑھتا، صرف مردوں کو ثواب بھیجنے کے لیے۔ اقبال 1938 میں فوت ہوا، اس کو بھی راہ واہ ایسے لوگوں سے رہی۔ وہ کہتا ہے بے آیاتش ترا کارے جزئی نیست، بے آیاتش کارے جزئی نیست کہ از یاسین او آسماں بمیری۔ او بر صغیر کے مسلمان، تیرا تو قرآن سے بس اتنا واسطہ رہ گیا ہے کہ گھر میں کوئی نہ مر رہا ہو اس کے کنارے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتا۔ اس سے آگے کیا قرآن سے تعلق ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورۃ یاسین نہ پڑھیں ایسے وقت میں، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ لیکن میں مجموعی طور پر رویے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا قرآن سے رشتہ، ہمارا قرآن سے تعلق اور ہمارا قرآن سے رابطہ بس اتنا رہ گیا ہے کہ قرآن بھی اس وقت پڑھتے ہیں جب کسی روح کو آسانی کے ساتھ جسم سے آسمان تک پہنچانا ہو۔ قرآن بولا، بولے رسول تھے اور رسول کے بولوں کو قرآن نے محفوظ کیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ حضور بولے تھے، اور وہ بول معنی کے اعتبار سے، تربیت کے لحاظ سے، قرآن کی عظمت دل و دماغ میں بٹھانے کے اعتبار سے یہ بول اتنے اونچے تھے کہ اللہ نے اور رسول کے بولوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کریم بولے، اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں ہی فریاد کرتا ہوں، میں کسے اپنے دل کا دکھڑا سناؤں، میں کسے اپنے غم کی بیتا سناؤں، میں کس کے سامنے اپنا سینہ کھول کے عرض کروں یا رب، اے میرے رب۔ حضور کہتے ہیں اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس میری قوم کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ تو اس چھوٹے ہوئے قرآن سے میں نے اور آپ نے پھر جڑنے کی کوشش کرنی۔ ابھی میری بات آج کی گفتگو کے حوالے سے ختم نہیں ہوئی، لیکن وقت اپنی تنگ دامنی سمیت میرے سامنے فریاد کر رہا ہے، بس کرو۔ ہاضمہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے اسی بات کو آگے چلائیں گے کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیوں کیا۔ لکھنے والے دوست یہ حوالہ ضرور دے لیں، اگلے جمعے آسانی ہو جائے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جنہوں نے بر صغیر کے اندر قرآن کی انتہا کی خدمت کی،
ان کی کتاب الفوز الکبیر جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، الفوز الکبیر میں توجہ چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ نے کہا قرآن اتارنے کے 3 مقصد تھے۔ قرآن اتارنے کے، بول دیں، قرآن اتارنے کے 3 مقصد تھے۔ آپ فرماتے ہیں پہلا مقصد یہ تھا دمغ العقائد الباطلہ، دوسرا مقصد یہ تھا نفی الاعمال الفاسدہ، اور تیسرا مقصد یہ تھا تہذیب و نفوس البشر۔ میں اس کا صرف معنی بیان کر دیتا ہوں، بات اگلے جمعے کھولوں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ نے قرآن زمین پر مخلوق کی ہدایت کے لیے جو نازل فرمایا اس کے 3 مقصد تھے، اس کے 3 مقصد تھے۔ پنکھا کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہوا دے۔ پنکھا لگانے کا مقصد، پنکھا لگانے کا کیا؟ ہوا۔ بلب لگانے کا مقصد، موٹر والی پانی لگانے کا مقصد، گھر بنانے کا مقصد، روٹی کھانے کا مقصد، پانی پینے کا مقصد، بھوک اور پیاس ہے۔ قرآن جو اتارا مقصد کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ نے پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد جو نچوڑ امت کے سامنے رکھا وہ فرماتے ہیں قرآن اترنے کا مقصد پہلا یہ تھا کہ عقیدہ 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 اگر مسلمانوں کا غلط ہو جائے اس کی اصلاح بھی قرآن کرے، اگر کافر کفر کی عقیدے پر ہے اس کی اصلاح بھی قرآن کرے۔ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں؟ اور فرماتے ہیں قرآن اتارنے کا دوسرا مقصد یہ تھا عمل خراب ہو جائے، عمل، اور وہ اکثر مسلمانوں کے ہی خراب ہوتے۔ کافر تو کافر ہے، اس کے عمل کو کیا ڈسکس کرنا ہے، اس کے عمل پہ کیا بحث کرنی ہے، عمل کی تو اپنوں کی بات کرنی ہے نا۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، دھوم دھڑک کے توجہ چاہتا ہوں، مدارس پر نہیں، مساجد پر نہیں، دین کے طالب علموں پہ پیسہ خرچ نہیں کرنا، دھوم دھڑکوں پہ ہاں آئیں گی، یہ ساری باتیں آئیں گی، سننا ہوگی، برداشت کرنا ہوگی، ہضم کرنا ہوگی، اور اللہ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگنا ہوگی۔ تو امام غزالی کہتے ہیں عقیدے کی درستگی یہ قرآن کا مقصد ہے، عمل نیکی کی درستگی وہ قرآن اتارنے کا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، اور پھر قرآن پر عمل کرنے والا بیٹھا فرش پہ ہو، اس کا رشتہ العرش سے جڑا ہوا۔ یہ قرآن کا مقصد ہے، ایصال ثواب۔ برحمتک۔